اسلام نے جہاں ہماری اخلاقی تربیت فرمائی، جہاں ہمیں اللہ، اس کے رسول، صحابہ کرام اور والدین کی تربیت فرمائی، وہاں ہمیں کھانے کے آداب بھی سکھلائے۔ اب ہم چند احادیث کو پیش کریں گے کہ جس سے معلوم ہوگا کہ اسلام نے کتنی خوبصورتی سے ہماری تربیت فرمائی اور ہمیں کھانے کے آداب سکھلائے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا برکت ہے۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد وضو کرنا، یعنی کہ ہم کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد وضو سے مراد یعنی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، یہ عمل ہمارے لیے کھانے میں باعث برکت ہوگا۔ یعنی اگر ہم یہ چاہیں کہ کھانے میں برکت ہو تو ہمیں کھانا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا چاہیے اور کلی کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے دینی دنیاوی فائدے سے خالی نہ ہوگا اور باعث برکت بھی ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کھانے سے پہلے وضو کرنا، وضو سے مراد یہاں ہاتھ دھونا اور کلی کرنا ہی ہے، فقر کو دور کرتا ہے۔ یعنی ہاتھ دھونا کلی کرنا فقر کو دور کرتا ہے۔ کھانے کے بعد وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا کلی کرنا چھوٹے گناہ یعنی صغیرہ گناہوں کو دور کر دیتا ہے اور نگاہ کو بھی قوی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کھانا کھانے لگو تو جوتے اتار دو، اس سے قدموں میں راحت ملے گی۔ یعنی ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جوتے پہن کر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام دسترخوان بچھا کر کھایا کرتے تھے۔ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا آتا تو آپ اسے زمین پر رکھتے اور دونوں پاؤں کے بل بیٹھ کر تناول فرماتے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں سہارا لگا کر یعنی ٹیک لگا کر کھانا کھانے والا نہیں ہوں۔ پاؤں کی پشت پر بیٹھتے اور دائیں ٹانگ کھڑی کر لیتے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں یوں بھی فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھایا کرتا کیونکہ میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں، میں غلاموں کی طرح خاکساری کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بیٹھنے کی مصنون صورتیں 3 ہیں: بائیں پاؤں کی پشت پر بیٹھنا، دائیں ران کھڑی کر دینا، یا دونوں پاؤں کی پشت پر بیٹھنا یعنی دوزانوں بیٹھنا، اگر جگہ کم ہو تو اکڑوں بیٹھ جانا۔ یہ 3 صورتیں ہیں۔ ان تینوں صورتوں سے کھانا بیٹھ کر کھایا جا سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اکڑوں بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے تھے۔ دونوں پنڈلیاں کھڑی کر کے قدموں میں بیٹھنے کو اکڑوں کہا جاتا ہے۔ بہرحال روایت سے ثابت یہ تینوں صورتیں ثابت ہوئیں۔ ان تینوں صورتوں میں کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ایک مجلس میں کھانے والے زیادہ ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے، یعنی جگہ کم تھی، افراد زیادہ تھے تو سمٹ کر بیٹھ گئے۔ اس میں تواضع بھی ہے، اہل مجلس کی رعایت بھی ہے اور دوسروں کے لیے جگہ نکل جانا وہ بھی باعث اجر اور باعث برکت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منع فرمایا۔ یہ ممانعت حدیث سے ثابت ہوئی۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھایا جائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ اس روایت میں 3 سنتیں بیان کی گئیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، دوسرا دائیں ہاتھ سے کھانا اور تیسرا کہ اپنے سامنے سے کھانا۔
کھانا پینا انسانی زندگی کی بقا اور جسم کے قیام کا اصلی ذریعہ ہے۔ اس قدر اہم کام اللہ کے نام کے بغیر شروع نہیں ہونا چاہیے، بس کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ صحابہ کرام ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر اکٹھے بیٹھے تھے۔ ایک بدو آیا، کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان اس کو اپنے لیے جائز سمجھتا ہے، یعنی وہ شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپس میں ایک ساتھ مل کر کھانا کھایا کرو، اللہ کا نام لیا کرو، کیونکہ اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا نام لینا اور مل کر کھانا یہ عمل باعث برکت ہے۔ سب کا مل کر ایک ساتھ کام کرنا تمدن کی بنیاد ہے، حسن معاشرت کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ اہل خانہ یا دوست احباب کھانا ایک ساتھ مل کر کھائیں۔ قرآن مجید میں بھی مل کر کھانے کو الگ الگ کھانے پر مقدم کیا گیا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے، ایک تو محبت بڑھتی ہے، دوسرا زیادہ کھانا ضائع نہیں ہوتا۔ کوئی تھوڑا کھاتا ہے، کوئی زیادہ کھاتا ہے، سب مل کر برابر ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص کو تھوڑی بہت ہر چیز مل جاتی ہے، اس سے گھر والوں کا اثار ثابت ہوتا ہے۔ گھر کے مالک کا تشخص اور امتیاز جو غرور کی نشانی ہے مٹتا ہے، اور تواضع اور خاکساری پیدا ہوتی ہے، یعنی بڑے چھوٹے بچے بزرگ سب مل کر کھائیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہم کھاتے ہیں مگر ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، جتنا بھی کھا لیں کہ ہم سیر نہیں ہوتے۔ فرمایا غالباً تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا تم ایک ساتھ کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھا کرو، تم سیر ہو جاؤ گے، یہ باعث برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب تم دسترخوان پر اپنے بھائیوں کے ہمراہ بیٹھو تو نشست طویل کرو، اس لیے کہ تمہاری عمروں میں یہ ایسی گھڑی ہے کہ جس پر حساب نہ ہوگا۔ یعنی دسترخوان ہمارا بڑا ہونا چاہیے تاکہ جتنے لوگ بیٹھنا چاہیں آسانی سے بیٹھ جائیں۔ سبحان اللہ، یہ صرف ہماری زندگی میں نہیں، ہمارے کام میں، ہمارے رزق میں، ہماری عمر میں باعث برکت ہوگا انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، فرشتے اس وقت تک تم میں ہر ایک کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جب تک اس کے سامنے دسترخوان بچھا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ اٹھا لیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ہر وہ خرچ جو اپنی ذات پر یا اہل و عیال پر کیا جائے اس کا حساب ہوگا، البتہ اگر بھائیوں کو دعوت پر بلائے تو اللہ تعالیٰ اس پہ حساب نہ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب وہ اپنے بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں تو اس کے سامنے وسیع دسترخوان پر کھانے اور پھل رکھتے ہیں۔ ان سے وجہ پوچھی گئی، فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت پہنچی ہے، جب مسلمان بھائی کھانے کے لیے ہاتھ اٹھا لیں تو باقی بچے ہوئے کھانے کا حساب نہ ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان بھائیوں کا بچا ہوا کھانا ہم اور ہمارے اہل خانہ کھائیں تاکہ اس کا حساب نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے ہماری صحابہ کے شان کہ خود بھی عمل کرتے تھے اور امت کے لیے بھی ایک بہترین نمونہ چھوڑ گئے۔ بعض سلف صالحین سے معلوم ہوا کہ بندہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ جو کھاتا ہے اس پر محاسبہ نہیں ہوتا، یعنی جو مل کر کھایا جائے۔ چنانچہ وہ جماعت میں مل کر کھانا کھاتے تھے، تنہائی میں کھانا کھانے سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 کھانوں کا محاسبہ نہ ہوگا، ایک سحری کا کھانا، دوسرا افطاری کا کھانا، اور تیسرا جس کھانے کو کئی لوگ مل کر کھائیں یا جس کھانے میں چھوٹا بچہ بھی شریک ہو۔ سبحان اللہ، کہ اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے اعمال میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی برکتیں اور اتنے بڑے بڑے اجر رکھے جو ہم اچھی نیت کے ساتھ بسہولت اور آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔
ایک روایت میں ہے کہ افضل ترین کھانا وہ ہے جس پر کثرت سے ہاتھ پڑے، یعنی زیادہ کھانے والے ہوں۔ کھانا ٹیک لگا کر یا بغیر عذر کے لیٹ کر نہیں کھانا چاہیے، یہ طبی حیثیت سے بھی مضر ہے۔ اس طرح غذا معدے میں اچھی طرح بآرام نہیں پہنچتی اور انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اور مزید یہ کہ یہ متکبرین کی علامت ہے، اس لیے ٹیک لگا کر یا لیٹ کر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ یہ خلاف ادب بھی ہے اور نقصان دہ بھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور مزید یہ فرمایا گیا کہ اگر کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔